السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک مسائل 08 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے نماز کے اوقات کا بیان، اور بالعموم اس طرح کے سوالات اور بطور مسئلہ ہم سے اور دیگر حضرات سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نماز کے اوقات کا تذکرہ قرآن کریم میں مکمل موجود ہے، یعنی صراحت کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں موجود ہے؟ اگر ہے تو بطور دلیل اس کو پیش کیا جائے۔ یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے مختصر جواب یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے اندر پانچوں وقت کی نماز کا ثبوت بلا شبہ ملتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں علماء کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ یاد رکھیے، اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ آپ نماز قائم کیجئے طرفی النہار، دن کے دونوں جانب، وزلفا من اللیل، اور رات میں، یعنی رات کے اندھیرے میں، رات جب چھا جائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور بے شک اللہ رب العزت نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں کو، بدیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اب اس کو اس طور پر سمجھا جائے کہ دن کے دو حصے ہوتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت سے۔ طرفی النہار، دو طرف، ظاہر ہے ایک طرف صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، اور دوسرے جانب جو زوال کے بعد کا وقت آتا ہے وہ ظہر، عصر اور مغرب کا وقت آتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو طرف میں سے ایک طرف، پہلا جو طرف ہے طرف اول، اس طرف اول سے نماز فجر مراد ہے، اور دوسری طرف سے مراد نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے اور نماز مغرب ہے۔ اور پہلا طرف جو ہے طرف اول، وہ فجر کے وقت سے لے کر زوال کے وقت تک رہتا ہے، جو پہلا نصف حصہ کہلاتا ہے دن کا، اور دوسرا نصف حصہ، نصف ثانی جس کو کہتے ہیں دن کا، وہ ظہر، عصر اور مغرب ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اس سے پانچوں وقت کی نماز مراد لی جاتی ہے، طرف اول سے فجر اور طرف ثانی سے ظہر، عصر اور مغرب، تو یہ چار نمازیں ہوئے۔ اور وزلفا من اللیل، اس سے رات مراد ہے، یعنی رات کی نماز، اور رات کی نماز ظاہر ہے عشاء کی نماز ہے، تو اس سے عشاء کی نماز مراد ہوتی ہے۔ اور اس طور پر بھی اگر کہا جائے کہ طرف اول سے مراد وہ فجر کی نماز ہے، اور طرف ثانی جو زوال کے بعد ہوتا ہے، تو غروب سے پہلے یعنی ظہر اور عصر لیا جا سکتا ہے، غروب کے بعد رات چھا جاتی ہے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ پہلے طرف سے مراد فجر کی نماز اور دوسرے طرف سے ظہر اور عصر کی مراد لی جا سکتی ہے۔ اور غروب کے بعد زلفا من اللیل، یہ جو لفظ آتا ہے اس سے دو نمازیں مراد لی جا سکتی ہیں، مغرب اور عشاء۔ تو ان صورت میں بھی پانچوں وقت کی نماز کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے، مفسرین نے دوسری آیت کے اندر بھی، سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر پانچوں وقت کی نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون، ظاہر ہے اس سے عصر اور مغرب، تمسون کے لفظ سے مراد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وحین تصبحون، اس سے فجر کا وقت مراد ہوتا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، اس سے عشاء کا وقت مراد لیا جا سکتا ہے۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اس سے ظہر کا وقت مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ غور سے اس کو سن لیا جائے کہ اس آیت کریمہ سے یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ نماز کے اوقات کا بیان
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے، لہذا پنج وقتہ نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، حدیث مبارکہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔